پھر جنگ کی منصوبہ بندی کی اور اس منصوبہ بندی کے تحت ابو جہل کی شبی بنا کر اس کی ذرا ایک دوسرے شخص کو پہنا دی جس کا نام تھا عبداللہ بن منظر۔ عبداللہ بن منظر اس کا نام تھا، اس کو شبی بنا دی اس کی، اور بالکل اس کی ذرا جو تھی پہنا دی ابو جہل کی۔ اس کو دیکھ کر حضرت علی یہی سمجھے کہ ابو جہل ہے، فوراً اس پر حملہ آور ہو گئے۔ اس کو یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ یہ نیزہ لو، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ بنو مخزوم نے ابو جہل کی ذرا دوسرے شخص ابن فاقہ کو پہنا دی۔ اس پر حضرت حمزہ نے زوردار حملہ کر دیا، تلوار کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ کہا یہ لو، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حمزہ بھی اس کو ابو جہل ہی سمجھ رہے تھے۔ بنو مخزوم نے ابو جہل کو ذرا تیسرے شخص حرملہ بن عمر کو پہنا دی۔ حضرت علی نے پھر آگے بڑھ کر اسے ڈھیر کر دیا۔ بنو مخزوم مسلسل کہہ رہے تھے، یعنی ابو الحکم ابو جہل تک کوئی نہ پہنچے۔ حضرت معاذ بن عمر بن جمحو فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ابو جہل اسی جھمگھٹے میں موجود ہے، تو میں نے کہا خدا کی قسم، یا تو میں ابو جہل تک پہنچ کر اسے قتل کر دوں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ابو جہل پر میں حملہ آور ہوا، اس کی پنڈلی کو اڑا دیا اور وہ گر پڑا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ مجھ پر حملہ آور ہوا، میرے شانے پر وار کیا، میرے شانے پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ کندھا کٹ گیا اور ہاتھ لٹک کر بیکار ہو گیا۔ معمولی سے تسمے کے ساتھ میرا ہاتھ لٹک گیا۔ میں دوسری طرف لڑائی میں مشغول ہو گیا، لیکن جب ہاتھ کے نیچے ہاتھ نے تکلیف دی تو میں نے اسے دوسرے ہاتھ کے لٹکنے سے مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زوردار جھٹکا دیا، ہاتھ الگ ہو گیا۔ میں شام تک اسی حالت میں لڑتا رہا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ساز و سامان انہی کو دیا تھا اور وہ عہد عثمان تک زندہ رہے۔ یہ تو تھا ایک رخ ابو جہل کے قتل کا۔ اب دوسرا رخ ہے